تو حضرت ابوبکر صدیق سامنے آ گئے اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ اے شہزادے بڑی عظیم سواری پر سوار ہے، کتنا عظیم سواری ہے جس پر تو سوار ہے۔ حضور علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا ابو بکر تو سواری کو دیکھتا ہے، سوار کو نہیں دیکھتا کہ وہ کتنا بڑا شاہ سوار ہے، کتنا بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ محبت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس طرح محبت کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ میں تمہیں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا، مگر کیا چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں کے ساتھ مودت رکھو۔ کیا خیال ہے جب اللہ نے فرما دیا تو صحابہ کرام نے یہ مودت نہیں نبھائی ہوگی؟ صحابہ کرام نے جب اللہ کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے حبیب آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، تو صحابہ کرام نے وہ محبت نہیں مودت نبھائی۔ یہ ابو بکر صدیق کی محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق کے بارے تو پچھلے جمعہ پر آپ نے سنا کہ مال آیا تو مقدم رکھا حسین کو، شہزادی آئی تو مقدم رکھا حسین کو، اگر مال غنیمت تقسیم ہوا تو مقدم رکھا حسنین کریمین کو، اور اگر سالانہ صحابہ کرام کے اندر جو ان کو بیت المال کے حوالے سے بیت المال سے ان کی مدد کی جاتی تھی تو سب سے زیادہ مدد بدری صحابہ کی ہوتی تھی۔ بدری صحابہ، بدریوں کا ایک مقام ہے نا کہ بدری وہ صحابہ ہیں کہ اگر راوی حدیث کے اندر بدری ہو نا تو حدیث کی تشریح کرنے والا شارح بھی لکھتا ہے کہ یہ صحابی بدری ہے، یعنی حدیث کا درجہ بھی بدری صحابہ کا بلند ہوتا ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کے مال غنیمت سے حصے کیے تو سبھی کے لیے نصف حصہ کیا، 5000 درہم سالانہ یہ بدری صحابہ کے لیے مقرر کیا۔ حضرت امام حسین امام حسن بدر کی غزوہ کے موقع پر تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کی پیدائش تو 4 ہجری کو ہے، 4 ہجری، اور غزوہ بدر وہ 2 ہجری کو، اور 2 ہجری کو ہی حضرت علی کی شادی ہوئی ہے، 3 ہجری کو حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی ہے، 4 ہجری کو حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس وقت بدر کے موقع پر یہ حسنین کریمان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن محبت دیکھو فاروق اعظم کی، آپ نے بدری صحابہ کا جو حصہ مقرر کیا تھا یعنی 5000 درہم، وہی 5000 درہم ان حسنین کریمین کے مقرر کیے، ان کے مقرر کیے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی نا کہ وہ پھر آپ کے بیٹے نے بھی اعتراض کیا، عرض کی یا ابا جان میں تو آپ کا بیٹا ہوں اور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی کے اندر بھی میں آپ غزوات میں شریک ہوتا رہا ہوں، ایک وہ وقت آیا تھا میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا نہیں تم چھوٹے ہو، لیکن میں نے کچھ غزوات میں شرکت کی، میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، غزوات پر بھی جاتا رہا ہوں، آپ مجھے نصف دیتے ہیں، حسنین کریمین کو ڈبل دیتے ہیں۔ فرمایا ہاتھ لک ابن کا ابیہما او جدن کا جدہما، اے بیٹا مقابلہ چاہتا ہے تو لا ان کے باپ جیسا اپنا باپ، لا ان کی جد جیسی اپنی جد، ان کی نانی جیسی نانی لے آ، ان کے نانا جیسا نانا لے آ، ان کی خلاؤں جیسی خلائیں لے آ، ان کی پھپھیوں جیسی پھپھییں لے آ، ارے تیرے پاس یہ کچھ نہیں تو پھر حسنین کریمین کا حصہ ڈبل ہی رہے گا۔ یہ محبت تھی حضرت عمر فاروق کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے کیا محبت تھی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی نے، ایک روایت میں آیا کہ حضرت علی کا نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق لے کر گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے آپس میں ٹکرش تھی، جبکہ محبت ایسی ہے کہ نکاح کا پیغام لے کر گئے، اور پھر جب حضرت علی کو جس وقت اجازت ملی
فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس نکاح کے مہر دینے کے لیے، اخراجات کے لیے؟ عرض کی سوائے زیرہ کے اور کچھ نہیں ہے، ایک زیرہ ہے۔ اب زیرہ ان کی اس وقت، چونکہ صحابہ کرام غزوات میں جاتے تھے نا، زیرہ کتنا ضروری تھی۔ حضور نے فرمایا اسی کو بیچ دو۔ حضرت علی ذرا لے کر جا رہے ہیں، آگے حضرت سیدنا عثمان غنی کی ملاقات ہوتی ہے۔ علی کہاں جا رہے ہو؟ یہ چونکہ میرا نکاح ہونے والا ہے، اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس کو بیچو گے؟ فرمایا ہاں اس کو بیچوں گا تاکہ نکاح کے اخراجات پورے ہوں۔ فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ تو حضرت علی خاموش ہیں، ان کے جتنے کی بک جائے گی۔ آپ نے فرمایا 400 درہم میں دیتا ہوں آپ کو، اور یہ مجھے دے دو۔ 400 درہم کی یہ مجھے دے دو۔ اب 400 درہم کی وہ زیرہ حضرت عثمان غنی نے لے لی۔ اب 400 درہم ان کے حوالے کر دیا۔ اگلے لمحے فرمایا کہ علی اب یہ زیرہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو۔ یہ ہے آپس کی محبت۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت آپس میں یہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب عثمان غنی معصور تھے 40 دن تک، تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ یار لوگ بھی اپنی کتابوں کے اندر اصول کافی کے اندر دیکھیں کہ دروازے پر پہرے دار کون تھے؟ حضرت عثمان غنی کے پہرے دار حسنین کریمین تھے۔ حسنین کریمین پہرا دے رہے تھے۔ ارے اگر محبت نہ ہوتی تو کیا ایسا ہوتا؟ جب شہید ہوئے تو بلوائی سامنے کے دروازے سے نہیں آئے، پیچھے سے دوسرے گھر سے پھلانگ کر اندر آئے، اور جب شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین پر غصے کا اظہار کیا۔ تاریخ کے اندر ہے، تاریخ خلفاء اٹھا کر دیکھیے، دیگر کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے۔ تو یہ آپس کی محبت تھی، تبھی تو پہرا دے رہے تھے۔ آپس کی محبت تھی تبھی تو ذرا دے رہے تھے۔ سارے صحابہ محبت کرتے تھے، سارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں صحابہ کی محبت پر۔ وہ جب حضور کی زبانی سنا تھا نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ تو ان لوگوں پر جانیں قربان کرتے تھے، جانیں قربان کرتے تھے۔ حضور حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے الفاظ، فرمایا کہ میرے ماں باپ حسین تمہاری ذات پر قربان۔ ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تشریف لائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جوتے کو اپنی پگڑی سے صاف کیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے۔ اب اس سے بڑی محبت ہے؟ یہ دستار کی کوئی عظمت ہے یا نہیں ہے؟ پگڑی کی کوئی عظمت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جو محبت تھی، مودت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی، ان کا صحابہ کرام نے حق ادا کیا۔ ایک موقع پر امام حسن موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ آئے، عرض کی اے ابن رسول، نواسہ رسول، ذرا سینے سے تو کپڑا ہٹائیں۔ صحابہ نے عرض کی یا ابو ہریرہ یہ کیوں؟ فرمایا اس مقام کو چومنا چاہتا ہوں جس کو حضور چوما کرتے تھے، جس کو حضور چوما کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ بلال جو خانوادہ رسول کے فرد کی طرح تھے، واقعہ سناؤں اس کا کہ ان کی محبت کیسی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حضور کے خانوادہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حارس، یعنی پہرہ دار۔ بلکہ آپ اگر جائیں نا یہ اپنا مسجد نبوی میں، تو مسجد نبوی میں یہ جو ریاض الجنہ ہے، تو ریاض الجنہ کے جو پلر ہے نا، وہ ساری مسجد سے جدا ہیں۔ ریاض الجنت کے پلر، وہ ستون سفید ہے نا، جو اندر ہے سفید ان کے۔ اور پھر اگر آپ ان کے نام دیکھیں، آپ پہلے کبھی گئے اور غور نہیں کیا تو ابھی جا کر غور کر لیجیے گا۔ آپ جب جائیں گے نا مسجد نبوی میں، اور جس وقت آپ جائیں ریاض الجنہ کے اندر، تو آپ کو ایک ستون ملے گا۔ ستون کا عربی میں کہتے ہیں استوانہ، تو ایک پر لکھا ہوگا استوانہ عائشہ، استوانہ عائشہ۔ اب اس کا عائشہ نام کیوں پڑا؟ حضرت عائشہ کا کمرے کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدفن ہے،
جہاں حضور علیہ السلام رہتے تھے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے۔ لیکن یہ جو پلر ہے جس پر لکھا ہے استوانہ عائشہ، اس پلر، اس ستون کی عظمت یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد ہماری ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے، اس مقام کے متعلق حضور نے بشارت دی جو یہاں 2 رکعت پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس جگہ پر پلر ہے، اس پلر کا نام ہے استوانہ عائشہ، استوانہ عائشہ۔ اس کے ساتھ پلر ہے استوانہ حرس۔ اب حرس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حرس کا معنی ہوتا ہے پہرے داری۔ صحابہ کرام جب حضور اپنے دولت خانہ کے اندر جلوہ گر ہوتے تو صحابہ کرام پہرا دیتے تھے نیزہ لے کر، بالخصوص سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال اذان دے کر پھر نیزہ لے کر آپ یہاں کب اکثر طور پر آ کر کھڑے ہو جاتے، محافظ تھے، حفاظت کرتے تھے، اللہ حفاظت کر، نبی کی اللہ حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ تیر لے کر نیزہ لے کر یہاں کھڑے ہوتے تھے۔ اس استوانے کا نام ہے استوانہ حارس۔ پھر اس کے بعد ہے استوانہ سریر۔ سریر کا معنی ہوتا ہے چارپائی، چارپائی جو ہوتی ہے، چارپائی۔ حضور علیہ السلام اس مقام پر اعتکاف فرماتے تھے۔ یہاں پر حضور کی چارپائی ہوتی تھی مسجد نبوی کے مقام میں، اور ساتھ ہی اماں عائشہ صدیقہ کا وہ حجرہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بالوں کو درست فرماتے تھے تو حضور مسجد کے اندر آپ کا وجود رہتا تھا، سارا سر اس طرف کر دیتے تھے اور ہماری ماں حضور کا سر دھو دیتی تھی۔ اب وہ پلر ہوا، اس کا نام ہے استوانہ سریر۔ اور ایک پلر ہے استوانہ وفود۔ وہاں وفد آتے تھے، جو لوگ آتے تھے باہر سے، لوگ حضور علیہ السلام اس سے ملاقات کرتے تھے۔ اور ایک ستون کا نام ہے استوانہ ابی لبابہ۔ حضرت ابو لبابہ نے وہاں اپنے آپ کو خود قید کر دیا تھا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری توبہ کا حکم نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو قید سے نہیں چھڑاؤں گا۔ وہیں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو اس استوانے کا نام ابی لبابہ ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک استوانے کا نام حارث بھی ہے۔ سیدنا بلال وہاں پہرا دیتے تھے، دیگر صحابہ وہاں پہرا دیتے تھے۔ اس کے ماں سوا حضرت بلال کی ڈیوٹی اور کیا تھی کہ وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا جو حجرہ ہے اس کے بالکل پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا کا حجرہ تھا، اور اس کے دوسری طرف جس طرف اب وہاں پر ایک سریر بنا کر ایک وہ جگہ بنا کر اذان دی جاتی ہے، یہاں حضرت اماں حفظہ کا حجرہ تھا۔ تو اس حجرے کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ یہ مؤذن الرسول تھے۔ اور جس وقت حضور کا وصال ہوا، بس آخری چند باتیں، جب حضور کا وصال ہوا، بات یہ کر رہا تھا نا کہ صحابہ کی محبت، بلال کی محبت کیسی تھی۔ جب حضور کا وصال ہوا سیدنا بلال نے اذان نہیں دی، بس وہاں سے چلے گئے کہ جب میں اذان دوں گا، اذان دینے کے بعد میں تو حضور کا انتظار کرتا تھا، حضور اذان دینے کے بعد میں حضور کے دروازے پر کھڑا ہوتا تھا، آقا علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آپ نماز پڑھاتے تھے۔ اب جب میں اذان دوں گا، اذان دینے کے بعد میرے آقا تشریف نہیں لائیں گے تو یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ حضرت بلال کوچ کر گئے ملک شام کی طرف، وہاں غزوات ہو رہے تھے اور غزوات کے اندر حضرت بلال شریک ہو گئے۔ وقت گزر گیا، کچھ عرصہ گزرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں بلال تیری عظمت پر، امام علی مقام حضور علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے، فرمایا بلال کیسی جفا ہے، کیسی جفا ہے، مجھے ملنے نہیں آتے۔ حضرت بلال نے جب یہ خواب دیکھا، صبح کے وقت اونٹ پر سوار ہوئے اور سیدھا مسجد نبوی کے اندر آقا علیہ السلام کے مزار پر تشریف لے آئے۔ جب حضرت بلال مدینہ کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا، شور مچ گیا، بلال آ گئے ہیں، مؤذن رسول آ گئے ہیں، شور مچ گیا۔ بس جب حضرت بلال روضہ رسول پر آئے
سارے صحابہ جمع ہوئے اور تو نے رونا شروع کر دیا، بلال آ گئے اور صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ مہربانی کریں نا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ اذان دیتے تھے نا تو آج اذان تو کہہ دیں۔ حضرت بلال نے کسی کی نہیں سنی، حضرت بلال نے کسی کی نہیں مانی، فرمایا مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی، اور اگر اذان دے بھی دوں تو پھر مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں جو آپ کے دروازے پر کھڑا ہوتا تھا، آپ تشریف فرما ہوتے تھے، یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، میں اذان نہیں دوں گا۔ صحابہ کرام کو بھی منانا آتا تھا، سارے صحابہ حسنین کریمین کے پاس گئے کہ بلال نہیں مان رہے، اے شہزادو تم بلال کو کہو کہ وہ مینارہ اذان پر کھڑے ہو کر اذان پڑھے۔ پھر یہ شہزادے آئے، حضرت بلال سے کہا چچا آپ اذان دے دیں۔ حضرت بلال نے کچھ الفاظ نہیں کہے اور سیدھے مینارہ اذان پر جا کر وہ اذان سنائی۔ وہ اذان جب مدینہ کے اندر گونجی، عورتیں باہر نکل آئیں، بچے باہر نکل آئے، ایک صدا بلند ہو گئی کہ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں؟ آج ان کے مؤذن نے اذان دی ہے، کیا حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی کہ حضرت بلال نے کسی کی نہیں مانی تو شہزادوں کی مانی۔ تو انشاءاللہ عزیز چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ انشاءاللہ اس مہینہ کے سارے جمعوں میں جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔